لوگ ایسے بیانات پہ نا ہمارا نیچے کمنٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے کہ اللہ کرے تمہارا حشر بھی حضرت معاویہ کے ساتھ ہو. اللہ کرے ہمارا حشر کس کے ساتھ ہو؟ حضرت معاویہ کے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے حضرت معاویہ کا حشر حضرت علی کے ساتھ ہوگا. کیونکہ جو الزام تم حضرت معاویہ پہ لگا رہے ہو نا وہ الزام حضرت علی نے بھی نہیں لگائے ہیں. انہوں نے بھی اس جنگ کو سیاسی حد تک رکھا ہے. انجینئر علی مرزا کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا کہ حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاؤں, لیکن مجبوری میں کہتا ہوں. کوئی بات نہیں, جب آخرت میں چترول لگیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی سمجھ عطا فرما دیں گے. ہم تو خوشی سے کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی میں نے 2-3-4 دن پہلے بیان کیا ہے سیدنا معاویہ کی حیثیت ان جنگوں میں جو ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں, وہ بیان دوبارہ سن لیں. ہمارے لیے سب صحابہ قابل تعظیم ہیں. ہاں حضرت علی کا درجہ حضرت معاویہ سے بہت زیادہ ہے. تو باقی سیاسی اختلاف تھا, بڑوں کا اختلاف ہے بھائی, وہ بڑے جانے. تو بعض لوگوں کو اللہ کی طرف سے توفیق ہی چھین لی جاتی ہے صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانے کی. تو یہ فخر سے بیان کرنے کی چیز نہیں ہے. تو یہ بھی رضی اللہ عنہ صحابی کے نام کے ساتھ لگانے کی اللہ نے آپ سے توفیق اگر چھین لی ہے تو یہ رونے کا مقام ہے, فخر کرنے کا مقام نہیں ہے. اور لیبل اس پہ علی کی محبت کا لگاتے ہیں. جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا جب غلط کام کرتے ہیں تو لیبل وہ بڑے اچھے منکرین حدیث اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل قرآن, قرآن کو مانتے ہیں. لیبل قرآن کا لگا کے حدیث کا انکار کرنا مقصد ہوتا ہے. تو کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا کے نبی کے ساتھی, یہ لفظ کتنا پیارا ہے صحابی, نبی کا ساتھی, بس یہی ہوتا کافی ہے بھائی. پیغمبر کا ساتھی, بس پیغمبر کے ساتھ اس نے وقت گزارا ہو, اس سے بڑی کیا فضیلت ہے. امام ندوی صاحب کے والد دادا بہت بڑے لوگ تھے, ان کے خاندان میں بڑے بڑے اللہ میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن امام ندوی صاحب بیچارے ٹریک سے ہٹ گئے تھے اور گمراہ ہو گئے تھے. اس لیے میں نے بھی ان کا کوئی مرنے کے بعد تعزیتی پیغام جاری نہیں کیا ہے. بالکل گمراہی کی ٹریک پہ چل پڑے تھے وہ, تو اس لیے اوائڈ ہی کرنا بہتر ہے. امام ندوی صاحب کا انتقال ہو گیا, ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے. جو شخص بھی گمراہ ہونا تو کھلے عام اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے. باقی کوئی بھی مسلمان جب تک مسلمان ہے مغفرت کی دعا فی نفسی ہی اس کے لیے جائز ہے, بلکہ اکیلے میں دعا کرنی بھی چاہیے کہ جو ان سے غلطیاں ہوئی اللہ معاف کروائے. لیکن عوام میں ان کو پروٹوکول دینا اور عوام میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا, بھر بھر کے ان کے جنازوں میں شرکت کرنا, یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے گمراہی کو فروغ ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی اسی ٹریک پہ چلیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے گنہگار لوگ ہوتے تھے, گمراہ قسم کے لوگ ہوتے تھے, ان کی جنازے سے بھی اجتناب کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا. آپ نے جو قرض لے کے چلے جاتے تھے جب تک کوئی ان کا کفیل نہیں ہوتا تھا ان کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے. تو اب آپ سوچیں جو عقائد میں گمراہی پھیلا رہے ہوں, صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہوں اور کھلا ڈلا کہہ رہے ہوں, اور صرف یہی نہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں. تو جبکہ آپ کے خاندان میں جو آپ کے باپ دادے وہ اتنے پیارے لوگ گزرے ہوں اور انہی کی کتابیں پڑھ لیتے, تو آپ کا جو ادارہ تھا ندوۃ العلماء وہ کتنا بہترین ادارہ ہے اور کتنا اللہ نے ان سے علمی کام لیا. آپ اس ٹریک سے بھی ہٹ گئے, یعنی چاروں طرف ہدایت کا ماحول ہو اور اس میں گمراہی کو آپ پروموٹ کر رہے ہو, تو یہ زیادہ بڑی گمراہی ہوتی ہے. اور ایک اور چیز ہمیں حیران کن دیکھنے کو ملی کہ یہ روایت کے نام پر ہمیں ڈراتے تو ہے, لیکن جب انہی کی روایت سے تعلق رکھنے والا ایک شخص, ابھی حال ہی میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم سلیمان ندوی صاحب انتقال فرما گئے, وہ تو انہی کی روایت سے تعلق رکھتے تھے. وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر ایک بہت بڑے عہدے پر فائز تھے. جب وہ بھی یعنی کہ ڈگری ہولڈر علماء بھی اگر چند ایک معاملات کے اندر, خصوصاً مشاجرات صحابہ کے اندر, اگر وہ چند ایک چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں تو یہ روایت کی بنیاد پر ان کو بھی فارغ کر دیتے. اور باقاعدہ آپ کے پاکستان کے میرے خیال سے مفتی تقی عثمانی صاحب کے بعد بہت بڑے عالم مفتی عبد الرحیم صاحب نے تو باقاعدہ سلمان ندوی صاحب کے حوالے سے یہ کہا کہ ان کے لیے تو ہم مغفرت کی دعائیں بھی نہیں کریں گے, کیونکہ یہ معاویہ بن ابی سفیان کے حوالے سے غلط چیزیں پھیلاتے رہے ہیں. تو اس پورے کے پورے ایشو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو میں مفتی عبد الرحیم صاحب اور ان کے جو شاگرد خاص ہیں مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ, دونوں کو میسج دوں گا کہ کیا تم لوگ احمد صاحب بریلوی کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے؟ یہ تم نے جواب دینا کیمرے میں آ کے, ٹھیک ہے. ان کو رحمہ اللہ بھی یہ کہتے ہیں احمد صاحب بریلوی وہ تھا جس کا عقیدہ توحید کے اندر انتشار تھا. کیا تمہارے نزدیک عقیدہ توحید کم سینسٹیو ہے اور تمہارا ماموں وہ کہ جو مخالف تھا ماموں بننے کے, ام حبیبہ تو پہلے مسلمان ہوئی ہیں ہجرت حبشہ سے بھی پہلے, اور تمہارے نانا بھی مخالف تھے میری ماں کے ام حبیبہ کے, ان سے ٹکر لے کر تمہارے ماموں سے تمہارے نانا سے ٹکر لے کر میری ماں نے نبی علیہ السلام کو اختیار کیا, ٹھیک ہے. اور بعد میں یہ لوگ فتح مکہ میں مسلمان ہو گئے, اسی رشتے کو اویل کر رہے ہیں. اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے پلانٹ ارتھ پہ؟ جاؤ گھوڑے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جاؤ. اسی لیے ہمارے بچے تمہاری میمز بنائیں گے, تمہارے بزرگوں کی بھی میمز بنائیں گے, ٹھیک ہے. اللہ سے ڈرو. تو پہلے تو میں ان سے کہوں گا کہ تمہارے نزدیک ماموں جو ہے وہ عقیدہ توحید سے بھی بڑھ گیا ہے. اس لیے میں نے جو تم لوگوں کا نام رکھا تھا نا معاویہ رسول پارٹی, وہ ٹھیک رکھا ہوا تھا کہ تم معاویہ کو رسول کا درجہ دیتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
صحابی ہونے میں تو ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں. کاش یہی احترام وہ مولا علی کا کرتے ہیں جو مولا علی کی تربیت کی وجہ سے ہم ان کا کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ ہم نے اس معاملے میں ان کو مولا علی کی تربیت کی وجہ سے پیچھے چھوڑ دیا ہے الحمدللہ. تو یہ لوگ اپنے ماموں کو بڑھائے بیٹھے میں. اگر احمد بریلوی کے لیے ایک دفعہ دعا ہوگی تو ندوی صاحب کے لیے 1 ارب دفعہ دعا ہوگی. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ ان کی فرقہ واریت ہے. میں نے تو اس کو بھی پازیٹو لیا ہے. ان کی ڈگریوں کے بارے میں جو کہتا تھا نا میں کہ تمہاری ڈگریوں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, وہ کھل کے سامنے آ گیا کہ اس سے زیادہ عربی کسی کو نہیں آتی تھی. اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ تمہارے مرے ہوئے دیوبند اور بریلویوں کے جو بزرگ ہیں نا, ان کو بھی بخاری مسلم کا وہ نالج نہیں تھا جو ندوی صاحب کو تھا. اس کے باوجود تم لوگوں نے ایک مسئلے میں اختلاف کرنے پر اس بندے کو رافضی ڈکلیئر کر دیا. رافضی تب کہتے جب وہ شیخین کی خلافت کا انکار کرتے, ان کی صحابیت کا انکار کرتے, پھر تم اس بات کے اوپر ہاتھ ڈالتے. مجھے ان کو میں یہ بتا رہا ہوں, یہ مجھے بتائیں کہ امت میں کب یہ عقیدہ رہا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے اختلاف رائے رکھنے والا رافضی ہوتا ہے. رافضیت کی تو ڈیفینیشن ہی یہ نہیں ہے. رافضیت میں مسئلہ تھا خلفائے ثلاثہ کا, اور خلفائے ثلاثہ کے سب سے بڑے دشمن بنو امیہ, ایک ایک صحابی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ندوی صاحب نے بھی ریکارڈ کروایا, میں نے تو بخاری مسلم سے ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے. مجھے بتائیں حضرت معاویہ کی محبت کے اندر یہ خلفائے ثلاثہ سے جو بندہ عشق کرنے والا تھا ندوی صاحب, ان کی خلافت کو جسٹیفائی سمجھتے تھے, ان کا دفاع کرتے تھے, اس کے یہ خلاف ہو گئے. تو میں ان کو بس ایک ہی جملے میں بات کروں گا, ندوی صاحب کا انجام انشاءاللہ سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی کے ساتھ ہوگا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, جن کا وہ دفاع کرتے رہے. اور تمہارا جو اٹھایا جانا وہ انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے. جی آمین. میری بھی دعا. میں نے دیکھا نا تم ابو بکر عمر عثمان علی کے قریب بھی پھٹ کے قیامت والے دن میں نے سیدھا رسول اللہ کو شکایت کرنی ہے. یہ تو دشمن تھے, کیونکہ یہ ابو بکر عمر عثمان علی سے بغض رکھنے والے لوگ, ان کو تنگ کرنے والے لوگ, ان کی شہادت کا سبب بننے والے لوگ, مامو پارٹی بنو امیہ, یہ ان کے طرفدار تھے دنیا میں. جی علی بھائی, آپ نے میرے سے تو آمین کہلوائی, لیکن مفتی طارق مسعود صاحب نے خود فخریہ یہ چیز بیان کی ہے آپ کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کہ ہمارا حشر سیدنا معاویہ کے ساتھ ہو. لیکن انہوں نے بریکٹ لگا دیا نا, ڈر گیا نا بیچ میں سے. انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کا حشر جو ہے حضرت علی کے ساتھ ہوگا, تو انہوں نے اٹھو مت بیٹھو کر لیا ہے. جس طرح المحدث میں لکھا تھا نا کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں, تو خطرہ پڑ گیا لوگ کہیں گے تو یہ صوفیوں والا شرکیہ عقیدہ ہے. انہوں نے کہا نہیں, خواص کے طریقے میں, عوام کے طریقے میں نہیں. اسی طریقے سے بار شریعت میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے لکھا کہ قبر کا طواف تعظیمی حرام ہے, لیکن برکت کے لیے گردے بازار پھیرے تو جائز ہے. تو یہ مفتی صاحب نے وہی حرکت کی ہے. تو ہم تو کہیں گے کہ اللہ نہ کرے کہ مفتی صاحب جو آپ دعائیں کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے ہوں. آپ یہ دعا کیا کریں کہ آپ کا جو حشر ہے وہ خلفائے راشدین, اہل البیت اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو. آپ جو ہے وہ گرے ایریا میں داخل نہ ہو. اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت معاویہ نعوذ باللہ کوئی جہنمی ہے, ایسا نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ جو قیامت والے دن انہوں نے تکلیف کاٹنی ہے بسبب اس کے کہ ان کا مقدمہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ مولا علی نے میں بتایا نا کہ قیامت والے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اس کو پکڑوں گا. ٹھیک ہے, باقی احادیث تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. تو وہ ایک جو تکلیف کاٹیں گے قیامت والے دن اس مقدمے میں, ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس تکلیف سے گزریں بھائی. ہم تو سیدھا خلفائے راشدین کے قدموں میں پناہ لیں گے انشاءاللہ تعالی. حضرت معاویہ اپنا مقدمہ خود بھگتے جا کے, ہم نے نہیں ان کا مقدمہ بھگتنا. جی علی بھائی, اسی موضوع پر ابھی حال ہی میں کراچی والے مفتی صاحب نے ایک اور چیز بھی بیان کی, اور آپ کے حوالے سے یہ کہا کہ انجینئر صاحب اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ وہ مجبوراً سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رضی اللہ عنہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اس پر مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ بات کرنے پر انجینئر صاحب کو قیامت کے روز ان کی چترول ہوگی, اور اس بات کو انہیں فخر کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہیں رونا چاہیے کہ اللہ نے ان سے توفیق چھین لی ہے حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانے کے لیے. دیکھیں توفیق تو چھینی نہیں ہے, میں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں. میرا کربلا والا ریسرچ پیپر ہے, 200 سے زیادہ حدیث ہے, اکثر بخاری مسلم سے. اس میں اگر آپ کا لفظ بھی لکھا ہے اس کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے لکھا ہے, صرف حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ نہیں, آپ کے ساتھ بھی.
تو توفیق تو کوئی نہیں چھینی. پہلی تو بات ہے کہ ان کی یہ دعوے ہی غلط ہے کہ توفیق چھین گئی. دوسری بات, میں نے ان کو پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کے ساتھ ہم حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں, اور یقین کریں آپ کے ہینڈلر سے ہماری لڑائی ہے. آپ تو ایک چھوٹے سے مفتی ہیں اس فرقے کے, یا بعض کے نزدیک بڑے مفتی ہوں گے, تو ہم تو آپ کے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے کتاب و سنت کے منہج کے پوائنٹ آف ویو سے, دلائل کی روشنی میں. ہم نے تو آپ کے تقی عثمانی صاحب نے بتایا کہ اس بیچارے کو بخاری مسلم میں یہ حدیث نہیں ملی جو ہم نے بچے بچے کو رٹا دیے. صحیح مسلم کی حدیث 6229 لعن اللہ ابا التراب, وہ حضرت معاویہ کے دفاع میں لکھتے ہیں کہ بخاری مسلم میں کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے کہ سب کا مطلب ہو لعنت کرنا یا گالی دینا, اس کا مطلب تنقید تھا. تو آپ کے تو مفتی اعظم پلانٹ ارتھ کا یہ علمی لیول ہے, تو آپ کو ہم کیا کہیں, تو اللہ سے ڈر جائیں. دوسری بات جو آپ نے کی, تو ہم آپ سے عرض کریں گے کہ ہمارا کٹا ہوا کلپ نہ دیکھیں. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی بندہ جس کا تعلق یہودی عقیدے سے ہو وہ آگے مفتی طارق مسعود صاحب سے کہے کہ مفتی صاحب آپ کی کتاب قرآن میں ہمارے بارے میں کیا لکھا ہے, تو مفتی صاحب کیا یہ کہیں گے کہ تم بندر اور خنزیر ہو؟ تو پھر تو وہ دعوت قبول کر بیٹھا. مفتی صاحب کا کام ہے وہ بتائیں, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب, یاد کرو ہمارے اس احسان کو جو ہم نے تم پر کیا اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. یہ 2 دفعہ ہی ہے, آپ کا تو بڑا مرتبہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے بھائی. پھر بتائیں کہ ہمارا جو درود شریف ہے اس میں تو ہم آل ابراہیم کی طرح آل محمد پر درود پیش کر رہے ہوتے ہیں, تو آل ابراہیم میں آپ بھی داخل ہیں. یہ ساری چیزیں بتائیں. پھر ان کو بتائیں کہ ہاں آپ کے بزرگوں نے جب پیغمبروں کا راستہ چھوڑ دیا تو پھر آیا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے کہا کہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو ایک پورا مقدمہ کھڑا ہوتا ہے. مفتی صاحب چھوٹا سا کلپ دیکھتے ہیں, کوئی انہی کے فرقے کا مولوی کاٹ کے ان کو دے دیتا ہے, یا کوئی مخالف فرقے کا کاٹ کے دے دیتا ہے, کیونکہ اس وقت تو سارے اکٹھے ہیں میرے حوالے سے. تو یہ بیچارے چٹ دوڑتے ہیں, ان کو پتا نہیں کہ یہ سارے پروپیگنڈے چلتے تھے بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں, آج نہیں چل سکتے. اس کی وجہ ہے کہ آپ آج پروپیگنڈا کریں گے نا تو رات بھی نہیں گزرے گی. ہمارے اسٹوڈنٹس درجنوں میرے کلپ لگا کے نا آپ کے جو پرانے بزرگ ہیں نا ان کا بھی کچا چٹا کھول دیں گے اور آپ کا بھی کھول دیں گے کہ علی بھائی نے تو یہ بات ہی نہیں کی. تو میں نے مفتی صاحب کو آج بھی باقاعدہ آڈیو بھجوائی ہے, پہلے بھی بھجوائی تھی کہ یار اس طرح کی حرکتیں آپ نہ کریں. ہم آپ کو اس لیول پہ نہیں لانا چاہتے کہ ہم آپ سے اس طریقے سے گفتگو کریں, لیکن آپ بار بار مجبور کر رہے ہیں. تو اللہ سے ڈریں. میں جب بھی کوئی ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہوں 1, 1.5, 2 بعض کا 2.5 گھنٹے کی ویڈیو ہوتی ہے, وہ ایک مقدمہ ہوتا ہے. اس میں سے پک اینڈ چوز اگر آپ کریں گے تو قرآن سے بھی ہو سکتا ہے اللہ کا کلپ کاٹنا ہو. قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو, لہٰذا اس سے کیا کوئی یہ رزلٹ نکالے گا کہ نشہ کرنا تو جائز ہے, صرف نماز سے پہلے نشہ نہ کیا جائے. تو یہ پک اینڈ چوز تو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے بات اس طریقے سے کی نہیں ہوئی ہے, میں نے باقاعدہ اپنے حق میں یہ بات پیش کی تھی اور حضرت معاویہ کے حق میں کہ دیکھیں اگر ہم ان کے دور ملوکیت میں ہونے والے اعمال کی طرف دیکھیں تو ہمارا دل نہیں مانتا کہ ان کو رضی اللہ عنہ کہیں. مسلم شریف میں لکھا ہے 4776 نمبر حدیث میں تابعی آ کے شکایت لگا رہے عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہ تم ہمیں کہتے ہو اطاعت امیر کرو, اور ہمارا جو مسلمانوں کا حکمران معاویہ ابن ابی سفیان ہے یہ لوگوں کو ناحق قتل کرواتا ہے ہمارے ذریعے سے اور حرام طریقے سے مال لٹواتا ہے ان کا. اور قرآن میں سورہ النساء کی آیت نمبر 29 ہے کہ اے مسلمانوں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ نہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو, ہم اللہ کی بات مانیں یا تمہارے حکمران معاویہ کی بات مانیں. اس پہ تو عبداللہ بن عمر بن عاص بھی خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھا کر کہا, کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے, کہ معاویہ کی اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر, اور جس میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف وہ چلائیں اس میں ان کی نافرمانی کرو. اور آج کے بعد انجینئر صاحب کے کلپ پورے سنا کرو, ٹھیک ہے, یہ بھی انہوں نے ساتھ کہا تھا تشریح کے طور پہ. ظاہر ہے میں تو آج کے دور کا بندہ ہوں نا, تو مفتی صاحب آپ بھی پورا کلپ سنا کریں. ہم نے کیا بات کی ہے, ہم نے کہا کہ ہم علم کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں باوجود اس کے کہ ہمیں بخاری مسلم کی روشنی میں حضرت معاویہ کے دور حکومت جو صلح حسن کے بعد آیا اس میں کتنے خلاف شرع کا کام پتہ ہے جو جان بوجھ کے کیے گئے. اس کے باوجود ہماری مجبوری ہے کہ ہم علمی لوگ ہیں, صحابی ہونے کی وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں, ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. یہ میں نے بات کی تھی. یہ تو ہم لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ کسی شخص کے اعمال کی وجہ سے آپ اس میں لعنت نہ کرو, اسے منافق نہ کہو, وہ انسان تھا ایک. ٹھیک ہے کہ وہابیوں کا وہ ماموں تھا, وہابیوں کے نزدیک معاویہ رسول ہے وہ,
ایک قسم کا انہوں نے اس کو معصوم ڈکلیئر کیا ہے. لیکن ان وہابیوں کی باتوں پہ نہ جاؤ, وہ ایک انسان تھا یار, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. تم اسے رضی اللہ عنہ کہو اور ان کی تعظیم اس حوالے سے کرو کہ ان کے صحابیت کے شرف کا خیال رکھو, جو انہوں نے مولا علی کی صحابیت کا شرف کا خیال نہیں رکھا تھا. تم تو مولا علی کے ماننے والے ہو یار, تم مولا علی کی سنت پہ عمل کرو. یہ میں بات کر رہا تھا, مقدمہ یہ پیش ہو رہا تھا. اسی طریقے سے انہوں نے کچھ دن پہلے جو کہا کہ جی اتنے صحابہ زندہ تھے, انجینئر جو ہے وہ کوئی موقع نہیں جانے تھا. اور بھائی میں نے یہ بتایا کہ یار ہزاروں صحابہ زندہ تھے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود واقعہ کربلا ہو گیا. اور میں یہ بتا رہا تھا اس میں کہ دیکھو نبی الاسلام کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا دنیا سے گئے ہوئے, ہزاروں صحابہ موجود ہیں, یعنی دین کا ماحول موجود ہے. اس کے باوجود امت نے یہ دن دیکھا کہ رسول اللہ کی پوری اولاد کو قتل کر دیا گیا. آپ ابھی قبر میں گئے ہوئے 50 سال ہوئے ہیں, ہزاروں صحابہ موجود ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ صحابہ میدان کربلا میں کیوں نہیں آئے. آپ تمام اسٹوڈنٹس کو میرا مقدمہ پتا ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام کربلا میں جنگ کرنے تو گئے نہیں گئے تھے. نہ انہوں نے صحابہ سے کہا تھا کہ بھئی تم لازماً میرے ساتھ چلو. انہوں نے کہا تھا میں ایک راستے پہ جا رہا ہوں, میں ایک پولیٹیکل سٹرگل لانچ کروں گا, میں قیام کروں گا, اس کے بعد معاملات دیکھے جائیں گے, تمہاری مرضی ہے. انہوں نے تو حکمن کسی کو بھی نہیں کہا. ہم نے صحابہ کرام کو کبھی کرٹیسائز نہیں کیا اس حوالے سے کہ وہ ساتھ کیوں نہیں گئے. وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ دور کتنا مبارک تھا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہوں, یعنی اتنا مبارک دور, اور اولاد رسول کے ساتھ یہ کچھ ہو جائے. اس پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے پکڑ کے اور طرف لگا دیا. ان کا طریقہ برداشت یہ ہے, حالانکہ خود یہ ڈسے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ یہی کچھ کیا جاتا ہے. اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کلپ جو ہے وہ کاٹ کے جو ہے وہ لوگوں نے چڑھا دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا, میں تو وہ کہنا چاہ رہا تھا. تو اللہ کے بندو ڈر جاؤ, میں نے ان کو کہا ہے, میں آج پھر کہہ رہا ہوں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیمپئن موجود ہے جو اہل سنت کے منہج کو جانتا ہے, اس کی ایکسپرٹیز ہیں قرآن پاک پہ, بخاری مسلم پہ, اس کو آپ آن لائن لے آئیں اور ہم نے جو مقدمہ بیان کیا ہے اس پہ گفتگو ہو جائے گی. ہم تیار ہیں, لیکن صرف ایک بنیادی شرط ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اس کے حق میں ایک ویڈیو چھوٹی سی بناتے ہیں. ویسے تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو آنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ادھر یہ کہتے ہیں اس نے ایک فرقہ لانچ کیا اتنا بڑا فتنہ, تو اس فتنے کا سرگنا تو میں ہوں نا پھر, ٹھیک ہے. تو سرگنا کے مقابلے پہ سرگنا آئے گا نا, جس طرح غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پر پیر مہر علی شاہ صاحب نے کوئی اپنا بچہ تو لانچ نہیں کیا تھا. الہٰ بات ہے خود بھی وہ بہانے سے ہی نکل گئے. یا احمد بریلوی صاحب نے اپنا بچہ تو لانچ نہیں کیا تھا, یا اہل حدیث کے ثناء اللہ امرتسری نے اپنا بچہ تو لانچ نہیں کیا تھا. اور یہ مجھے اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو کہ خود ان کے بزرگوں کی جائز شیطانی اولاد ہے, یعنی کہ چشتی رسول, تھانوی رسول, شبلی رسول, صادق رسول, نعوذ باللہ من ذالک, چونکہ یہ تو دفاع کرتے ہیں ان ساری چیزوں کا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ تمہارا بنیادی عقیدہ ہے. تمہارا بنیادی عقیدہ اس لیے کہ تم دفاع کرتے ہو, یعنی اگر بنیادی عقیدہ نہ ہو تو کبھی دفاع کرنے کی نوبت ہی نہ ہے. چھوٹی چیزوں کا تو کوئی دفاع نہیں کرتا. جی بالکل. علی بھائی آپ کی اس مکمل بنو امیہ کے خلاف گفتگو کو سننے کے بعد کوئی شخص یہ تاثر لگا سکتا ہے کہ یہ جو تنقید کی جا رہی ہے یہ سیدنا علی کی محبت میں اور خصوصاً 2812 عمار بن یاسر کی محبت میں کی جا رہی ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہے, یہ قرآن کی محبت میں کی جا رہی ہے, نمبر 1, ٹھیک ہے. نمبر 2, رسول اللہ کی محبت میں کی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 3, خلفائے ثلاثہ کی محبت میں کی جا رہی ہے. یہ آج ابو بکر عمر عثمان کی داڑیاں جو اکھاڑی ہیں نا آ کے غالی رافضیوں نے, اس کے پیچھے مامو پارٹی ہے. یہ ہماری مجبوری ہے, چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ حق پر تھے, ان کا ہم نے دفاع کرنا ہے. ان کے دفاع کے راستے میں جو آئے گا اس کو ہم ہٹاتے چلے جائیں گے. اس کو ہٹانا ہماری مجبوری ہے. خلفائے ثلاثہ کا دفاع کرنا ہماری مجبوری نہیں ہے, وہ ہمارا ایمان ہے. خلفائے ثلاثہ کے راستے میں جو بندہ حائل ہو رہا ہے, جس بندے کی وجہ سے, جس کی ملوکیت کی وجہ سے ان کی بدنامی ہو رہی ہے, اس کو ہٹانا ہماری مجبوری ہے. یہ وجہ. جی حضرت علی کا تو بات کی بات ہے, خلفائے ثلاثہ کی بات کریں. حضرت علی تو اس امت میں آخری کوشش تھے, وہ تو چاہتے تھے کہ ابو بکر عمر کی خلافت زندہ ہو جائے. ان کی تو بات ہی بہت بعد میں آئے گی, یہ بات حضرت ابو بکر عمر کی ہے. دیکھیں نا, میں نے بخاری سے حدیث پیش کی ہے 4108. حضرت معاویہ مدینہ شریف میں خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم میں جو خلافت کی طلب رکھتا ہے وہ اپنا سر اٹھائے, بلکہ سینگ اٹھائے کے الفاظ ہیں. میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں.
مجمع چھٹتا ہے تو عبداللہ ابن عمر کے ساتھ دوسرے صحابی ہیں محمد بن مسلمہ، وہ بھی صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب یہ بات کر رہا تھا تم نے معاویہ کو ادھر ہی کیوں نہیں جواب دیا؟ یہ میں اصول الکافی تو نہیں پڑھ رہا، بخاری 4108 پڑھ رہا ہوں. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نا کہ معاویہ مجھے تو کہہ ہی نہیں رہا، جس کو کہہ رہے وہ جواب دے. تو انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا میں معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے جنگ کی ہوئی ہے. اور امام بخاری سے خندق کے چیپٹر میں لے کے آئے کہ خندق کے موقع پر حضرت عمر اور عبداللہ ابن عمر مسلمان تھے، معاویہ اور ابو سفیان جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے بندو، حضرت عمر سے زیادہ جو اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتا ہو تو میں پھر اس کے دور ملوکیت کی باتیں عوام کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ بندہ کہتا ہے میں حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں اور اس کی دور ملوکیت کے اندر یہ دین کے ساتھ کیا گیا. حضرت علی کا تو نمبر بعد میں آئے گا. حضرت عثمان کو شہید کروانے والے بنو امیہ کے گورنر ہیں، بالکل کلیئر کٹ. بخاری اٹھا کے دیکھیں 3111 نمبر حدیث ہے. محمد بن حنفیہ کے سامنے کوئی بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ جی حضرت علی کا بھی اختلاف تھا حضرت عثمان سے، تو محمد بن حنفیہ جو ہے وہ ڈانٹتے ہیں ان کو، کہتے ہیں میرے باپ نے اگر مخالفت کرنی ہوتی نا عثمان کی تو اس دن کرتا جب عثمان نے رسول اللہ کی تحریک کو واپس کر دیا تھا. پھر وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے شکایت کی حضرت علی کے پاس آ کے، یہ بخاری شریف ہے، اصول الکافی نہیں ہے 3111، کہ یہ حضرت عثمان کے جو گورنر ہیں یہ مال غنیمت میں خود برد کرتے ہیں. تو حضرت علی نے حضرت عثمان کو نبی الاسلام کی لکھوائی ہوئی تحریر بھیجی اور کہا کہ اپنے گورنروں کو حکم دیں کہ رسول اللہ کی وصیت کے مطابق جو ہے نا وہ مال غنیمت میں تقسیم کیا کرو، عوام تم سے ناراض ہیں. اور ناراض کس وجہ سے تھے؟ بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ بنو امیہ کے گورنر ہیں جن کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے، وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے. تو حضرت عثمان نے وہ تحریر جب دیکھی تو انہوں نے کہا یہ تحریر واپس لے جاؤ، مجھے اس تحریر کی حاجت نہیں ہے. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا حضرت علی بڑے سخت غصے میں آئیں گے، تو میں نے جا کے کہا کہ عثمان تو کہہ رہے ہیں مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو حضرت علی نے کہا اچھا اسی تاکچے میں واپس رکھ تو جہاں سے اٹھائی تھی. کوئی ورڈنگ ہی نہیں تھی، یعنی انہوں نے اس چیز کا ریگارڈ کیا. ورنہ آج اگر کوئی یہ بات کرتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا بات ہوتی. آج پھر مولویوں کو مصیبت پڑ گئی. یہ روایت کے نیچے وہ تشریح کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے کہا میرے پاس فوٹو کاپی موجود ہے اس لیے آپ یہ نہ بھیجیں، خود پہ دفاع کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے کربلا ریسرچ پیپر لکھا ہے، وہ حضرت معاذ اللہ جی این این نیوز پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میں نے کربلا ریسرچ پیپر تو نہیں پڑھا ہوا لیکن ہے غلط. اور تیرا ابن تیمیہ بھی قبر سے نکل آئے نا اپنے سارے شاگردوں کے ساتھ، کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ کے نا وہ صحیح والا سنی بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو پڑھ صحیح، اس کو پتا ہے اس نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہیں. جس طرح جب کبھی ہم بریلوی تھے نا تو ہم بھی بخاری مسلم سے آنکھیں بند رکھتے تھے کہیں رفع الیدین میں شروع کرنا پڑتا ہے. تو معاذ اللہ کا بھی پتا ہے بخاری مسلم کی میں نے حدیثیں پڑھ لی نا کربلا والی، تو پھر تو میرا سارا فراڈ کیا. ٹھیک ہے، اس وقت تو یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نا طارق مسعود صاحب کے لیے جو یہ کہہ رہے ہیں نا چترول ہوگی. انشاءاللہ مولا علی جو ہے وہ میرا ماتھا چومیں گے کہ بیٹا تیرے صبر کو سلام ہے. میں تو معاویہ ابن ابی سفیان پہ قنوت نازلہ پڑھتا رہا اور تو رضی اللہ عنہ کہتا رہا. سلام ہے تیرے صبر کو کہ تو رضی اللہ عنہ کہتا رہا، میں تو قنوت نازلہ پڑھتا تھا، تو نے قنوت نازلہ نہیں پڑھی ہے. وہ مجھے چومیں گے کہ تو میرا صحیح جانشین نکلا ہے. واو، یہ مفتی صاحب کے لیے گفٹ ہے. ہاں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، قنوت نازلہ پڑھی ہوئی ہے. اور یہ جو قنوت نازلہ والی روایت ہے اس کو ہمارے استاد شیخ زبیر رضوی صاحب نے صحیح کہا ہوا ہے اصول محدثین کے اوپر، اپنے مقالات پہ پرنٹ کیا ہوا ہے. مفتی طارق صاحب کے لیے چومی ہے اس کے ساتھ کہ انشاءاللہ ماتھا چوما جائے گا میرا. اب میں یہ نہیں کہتا کہ چترول کسی اور کی ہوگی، میں آپ کو نہیں کہتا، آپ کے بڑوں کی چترول ہوگی جنہوں نے آپ کو اس راستے پہ چلایا. آپ تو معصوم ہیں، جس طرح حضرت علی نے کہا تھا کہ جنگ صفین میں جو میرے خلاف آئے میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ بھی جنت میں جائیں گے. ان کے جو سرغنہ ہیں ان کے اور میرے درمیان جو ہے وہ اللہ کے حضور مقدمہ طے ہوگا. وہاں بھی ہم چترول کا لفظ استعمال کرتے ہیں چونکہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن تمہارے مولویوں کی ضرور چترول ہوگی، ان کو تو پتہ چل گیا نا، حدیثیں سامنے آ گئی ہیں. تمہارا جو امام ہے بدر الدین عینی جو امام حنیفہ کے بعد سب سے بڑا امام ہے تمہارا، جو شرح لکھ رہے ہیں بخاری کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت معاویہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے. تم کہتے ہو 2 اجر ملیں گے. ٹھیک ہے، حضرت علی کو اور 1 اجر ملے گا حضرت معاویہ کو. تو میں نے تو نہیں اس سے گن پوائنٹ پہ کھلوایا. تمہارا ملا علی قاری جو 3 نمبر پہ آتا ہے امام حنیفہ کے بعد، ٹھیک ہے، وہ شرح مشکات میں لکھ کے گیا ہے کہ حضرت عثمان کے قصاص کا بہانہ بنایا ہوا تھا حضرت معاویہ نے. اصل میں ان کے دل میں لالچ تھی، وہ خلافت حاصل کرنا چاہتے تھے، انہوں نے بغاوت کی. 10 باتیں انہوں نے لکھی ہیں مرقاہ کے اندر.
5878 نمبر حدیث کے اندر مشکات کی، اس پہ میں نے کہا تھا چمی ہے ملا علی قاری کے لیے، اور ایڈ پہ وہ لکھتا ہے کہ جی لیکن ہمیں چاہیے اپنی زبانیں بند رکھیں. تو بھائی ہم بھی ملا علی قاری والی باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد بھی زبان بند کر لیتے ہیں. اس کا مطلب زبان بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ لعنت نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، غلطی کو غلطی کہنا ہے. حضرت یوسف کے بھائی آج تک ڈسکس ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ حضرت معاویہ سے بڑے صحابی ہیں، ڈبل صحابی ہیں، اور ایک پیغمبر کی اولاد ہے، لیکن برادران یوسف بات ہوتی ہے. اس امت کا یوسف علی بن ابی طالب تھا، اور برادران یوسف ماموں پارٹی تھی. جی بالکل علی بھائی، آپ نے یہ سٹارٹنگ میں وضاحت کی کہ آپ سیدنا علی اور سیدنا عمار سے اگر محبت کرتے بھی ہیں تو وہ قرآن اور نبی اسلام کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن بہرکیف آپ نے ایک تحریک برپا کی سیدنا عمار کے نام پر، جو ہے آپ کے حلقہ احباب کے اندر آپ نے اپنے بچوں کے، اپنے دوستوں کے بچوں کے نام رکھوائے. تو یہ سیدنا عمار بن یاسر سے یہ بے انتہا محبت آپ کی طرف سے کیوں ہے؟ کیونکہ اتنی محبت تو ہم نے لیلا مجنو کے اندر نہیں دیکھی جتنی آپ سیدنا عمار سے کرتے ہیں. ہاں جی، اس کی پیچھے ریزن یہ ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر نے وہ تکلیف دیکھی ہے جو کسی اور صحابی نے نہیں دیکھی. ایک دن میں ان کے ماں باپ ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے ہیں، اتنی بے دردی سے کہ ان کی والدہ کی جو ٹانگیں ہیں وہ 2 مختلف اونٹوں سے باندھی گئی اور جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے. کیا پلانٹ ارتھ پہ کسی صحابی نے یہ منظر دیکھا ہے کہ اس کے ماں باپ کو بے دردی سے اس کی آنکھوں کے سامنے اس طرح شہید کیا جائے، اور وہ بندہ ہو کچھ کر بھی نہ سکتا ہو؟ ٹھیک ہے، شروع کے ایمان لانے والوں میں. لیکن یہ اتنی بڑی تکلیف، یہ جو باقی اصحاب تھے انہوں نے اس بڑے لیول کی تکلیفیں نہیں کاٹی ہیں، کیونکہ وہ بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے. یہ بیچارے غلام لوگ تھے، ان کے ساتھ تکلیفیں، حضرت خباب کے ساتھ، بلال حبشی کے ساتھ. پھر ان کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے. ماں باپ کی تکلیف سے لے کر نبی اسلام کے مبارک دور میں بھی دیکھیں، مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی ہے، اس کے لیے بنیادیں کھودی جا رہی ہیں، اور باقی صاحب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر اٹھا رہے ہیں، یہ 2 اٹھا کے لا رہے ہیں، اور عمر اس وقت 60 سال ہے. 60 سال کی عمر میں یہ بندہ 2 پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی ایک ایک پتھر اٹھا رہے ہیں. تو اندازہ کریں وہ ایمان کے لیول سے ہے، اور پھر حضور مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں، عمار تو دین کے لیے خدمت کر رہا ہے، لیکن تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ان کا قتال دیکھیں. جنگ یمامہ کے موقع پر چند اصحاب جو ڈٹے رہے مسلمہ کذاب کے خلاف، حضرت خالد ابن ولید کے انڈر، ان میں ایک عمار ابن یاسر بھی تھے. ٹھیک ہے، تو رومنز اور پرشینز کے خلاف جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں ان میں بھی عمار ابن یاسر موجود ہے. پوری زندگی جنگوں سے عبارت ہے. یار ہمارے تو جو بزرگان دین ہیں 60 سال کی عمر میں اتنی بڑی توندیں بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں مسلوں پہ اور ہاتھ چموا رہے ہوتے ہیں، اور عمار ابن یاسر 60 سال کی عمر میں نہیں 70 سال کی عمر میں وہ بندہ رومنز اور پرشینز کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں. 90 سال کی عمر میں جنگ صفین میں آیا ہوا ہے. حاکم میں موجود ہے 93 اور ایک روایت میں 94 سال عمر تھی جب وہ شہید ہوئے ہیں، اور تلوار اٹھا کے لڑ رہے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں سب سے زیادہ جذبہ اس بندے میں تھا. 94 سال کا بابا جنگ صفین لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی اپنا تم بابا پیش کرو نا. تمہارے بابے تو جو ہے 30-40 سال کی عمر میں چندے اور کبھی برقے پھاڑنا شروع کر دیتے تھے، کبھی کچھ کرتے تھے، اپنے نام کی نسبتیں لگانا شروع کر دیتے تھے. اور سیدنا عمار ابن یاسر، سنن نسائی میں حاکم میں روایت ہے کہ عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پر. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دیا. بلکہ بخاری میں یہ روایت اس طرح، جب ایک شخص تابعی جو ہے وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے شام پہنچتا ہے ابو درداء کے پاس، وہ کہتے ہیں تم ادھر کیا لینے آئے ہو؟ کیا وہاں پہ ابن مسعود صاحب نالین موجود نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ حذیفہ ابن یمان رازدار رسول موجود نہیں ہے کوفہ کے اندر؟ اور کیا وہاں پر عمار ابن یاسر موجود نہیں ہے جن کی زبان کو نبی اسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی تھی کہ شیطان سے محفوظ رکھے گا؟ اور یہی وجہ ہے کہ جنگ صفین ہو، جنگ جمل ہو، حضرت علی کا پلڑا اسی لیے بھاری رہا کہ عمار ابن یاسر حضرت علی کی طرف تھے. خزیمہ بن ثابت انصاری، جن کی گواہی 2 کے برابر آتی ہے بخاری میں، جن کے پاس وہ قرآن کی آیت، وہ جنگ صفین میں نیوٹرل تھے، وہ عمار ابن یاسر کو دیکھ رہے تھے. حتیٰ کہ جب عمار شہید ہوئے انہوں نے کہا بس میں تو اب علی کے ساتھ ہوں. پھر وہ علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. خزیمہ بن ثابت انصاری، یہ المستدرک الحاکم میں موجود ہے. اور عبداللہ ابن عمر، جن کے اوپر انہوں نے ساری ناسبیت کھڑی کی ہوئی ہے اپنی طرف سے،
وہ بھی آدھی عمر میں روتے تھے. مجموع زوائد میں حاکم میں موجود ہے, کاش میں نے مولا علی کے ساتھ مل کر فیعت الباغیہ کے خلاف جو ہے وہ قتال کیا ہوتا. تو حضرت معاذ اللہ سے کہوں گا کہ عبداللہ ابن عمر کو جو تم نے تختہ مشق بنایا ہوا ہے اپنے باطل نظریات کے, تو وہ تو توبہ کر کے گئے ہیں دنیا سے, اور دیکھیں وہ شہید بھی جو ہے بنو امیہ کے ہاتھوں ہوئے ہیں. جی بالکل علی بھائی, اور اس بات کا پورا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. آپ سے پہلے تو ہم عمار بن یاسر کو تو جانتے بھی نہیں تھے, لیکن جس طرح سے ابو ذر غفاری کو جانتے تھے اس لیول پہ, ایسے نام ہی سنا ہوگا. ابو ذر غفاری کا تعارف بھی تو ہم نے کروایا بھائی, صحابہ کا تعارف یہ مل رہا ہے, انہوں نے تو سیاست معاویہ زندہ باد کیا ہے. اور آپ دیکھیں ایسی نوست پڑی ہے کہ خلفائے راشدین کا نام نہیں چھوڑ دیا ان لوگوں نے. یعنی میں آپ کو بتاؤں, ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے اہل حدیث کے سارے جلسوں کے اوپر پتہ کیا لکھا ہوتا تھا؟ توحید سیمینار. اب لکھا ہوتا ہے دفاع صحابہ کانفرنس. اب میری وجہ سے نا انہوں نے شروع کر دیا ہے دفاع صحابہ اور اہل بیت, اور وہاں اہل بیت کا ذکر ہی نہیں ہوتا, وہ دفاع معاویہ ہو رہا ہوتا ہے. حالانکہ یہ ترتیب غلط ہے. ترتیب ہونی چاہیے دفاع اہل بیت و صحابہ, کیونکہ اہل بیت صحابی بھی ہیں. اہل بیت پہ ہم سلام عرض کرتے ہیں, درود بھیجتے ہیں. صحابہ کرام پہ ہم اجتہاداً بھیجتے ہیں. مشروع جو ہے وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہے. اور یہاں آل سے مراد امت نہیں ہے, یہاں مراد اہل البیت ہے. بخاری میں موجود ہے, یا رسول اللہ آپ کے اہل البیت پر کیسے درود بھیجیں, آپ پر اور آپ کے اہل البیت پہ. تو آپ دیکھیں, ہم تو صحابہ محمد بھی کہتے ہیں, ازواج محمد بھی کہتے ہیں, بلکہ ازواج کے الفاظ بھی بخاری میں موجود ہیں, لیکن اصحاب کے الفاظ ہم محبت کے طور پر ایڈ کرتے ہیں. تو کانفرنس بھی کرنی ہے تو اس کی ترتیب تو کم از کم ٹھیک کرو, دفاع اہل بیت و صحابہ کانفرنس کیا کرو, کیونکہ اہل بیت بھی ہیں, صحابی بھی ہیں, ان کا درجہ جو ہے وہ صحابہ سے بلند ہے. بالکل, بے شک. بہت شکریہ علی بھائی, بہت تفصیل سے آپ نے اس موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائی.